بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ عليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے کہ اور سب سے پہلے میں آپ سے ذکر کر دوں کہ ماشاءاللہ سے آج چونکہ 7 محرم اور 8ویں شب لگ چکی ہے، محرم بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور جتنا بھی ہو سکے اس محترم مہینے میں اپنے لیے اور تمام شیعہ حیدر کرار کے لیے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ بحق پہ امام حسین علیہ السلام شیعہ حیدر کرار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا تمام شیعہ حیدر کرار کے لیے، تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے جو اس وقت نظاریہ سید الشہداء برپا کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کی حفظ و امانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا بہت زیادہ تفصیلی بیان نہیں آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے، جلدی جلدی میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور آپ نے اگر نہیں یہ کام انجام دیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی یہ کون سا کام ہے، یہ کون سا فعل ہے کہ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یا غور کیجئے گا کہ اللہ کون سی چیز کو کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ پیغمبر اس کو آپ پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت بھی انجام نہیں دیا. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رسول کو ان کے پروفیشن سے یاد کر رہا ہے. رسول کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، نہیں رسول کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، رسول کہہ رہا ہے، یعنی جو کام ہے پیغمبر کا اس کام سے یاد کیا جا رہا ہے. یعنی ڈاکٹر کا اگر کام ہے ڈاکٹری تو اسے کہا جائے گا کہ آپ ڈاکٹر ہیں.
غور کریے، رسول کو رسالت کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا تھا، پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا تھا، لہٰذا وہ رسول ہیں، لہٰذا ان کے اوپر رسالت مبعوث کی گئی تھی تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچائیں، لہٰذا وہ رسول ہیں۔ ابھی تک اس سے پہلے اپنے محمد کو کبھی یاسین کہا جا رہا تھا، کبھی مدثر کہا جا رہا تھا، کبھی مزمل کہا جا رہا تھا، کبھی یاسین کہا جا رہا تھا، کبھی مدثر کہا جا رہا تھا، لیکن آج لہجہ بدلا ہے، آج انداز بدلا ہے، آج طریقہ بدلا ہے، آج لہن بدلا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، اے رسول پہنچا دیجئے۔ یہ کون سا فعل ہے پروردگار؟ نماز آئی تو ایسا انداز نہیں تھا، روزہ آیا تو ایسا انداز نہیں تھا، حج آیا تو ایسا انداز نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ کون سی چیز ہے کہ جس کو پہنچانے کے لیے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے رسول اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی فعل پیغمبر نے انجام دیے کیا کوئی اس میں کمی تھی؟ اگر کا لفظ استعمال کیا ہے اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، یعنی اس سے پہلے نعوذ باللہ اعوذ باللہ کیا پیغمبر کے کسی کام میں کسی فعل میں کوئی کمی تھی؟ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پیغمبر نے جو بھی دین کے لیے کام انجام دیا ہے ہمیشہ آگے بڑھ کر کے فعل انجام دیا ہے، نہیں ایک قدم بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچا دین کو پہنچانے کے لیے۔ آج پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے، کفار قریش آ کر کے یہ کہنے لگے جناب ابو طالب سے، پیغمبر کے چچا سے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اپنا ہاتھ روک لیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ دولت چاہیے تو ہم انہیں دولت دے دیں گے۔ میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو ہم ان کو دولت دیں گے۔ اچھا یہ کہہ کر کے دوبارہ چلے گئے، پھر اس کے بعد جب واپس پلٹے کہا ابو طالب کیا تم نے اپنے بھتیجے کو سمجھایا نہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، اور ان کی عادت چھوٹنا ہی نہیں ہے، یہ ہر لمحہ ہمارے خدا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا اگر یہ چاہتے ہیں کہ عرب میں کسی خاندان میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا تو ہم ان کی شادی بھی کرا دیں گے، اور ابو طالب لیکن ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ کہہ کر کے پھر واپس پلٹے، پھر کچھ دن کے بعد جناب ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب کیا تم نے اپنے بھتیجوں کو روکا نہیں؟ ابھی بھی یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ابھی بھی یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی انہوں نے یہ کام کیا، نہیں غور کریں دشمن کی پالیسی دیکھیے، اگر آپ کی انہوں نے یہ کام کیا تو ہم تمہیں ایک نیا خوبصورت بیٹا عطا کریں گے اور محمد کو لے جا کر کے قتل کر دیں گے۔ نہیں آپ سنیے، اب غور کریے، جناب ابو طالب آئے محمد کے پاس، اے میرے لال کفار قریش آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دولت لے لو، شہرت لے لو، بیٹی لے لو، فلاں لے لو، لڑکی لے لو، اور یہ ساری چیز، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ہمارے خداؤں سے باز آ جاؤ برا بھلا کہنے سے۔ پیغمبر نے برجستہ کہا اے چچا ان سے کہہ دیجئے اگر پوری کائنات میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دے تب بھی محمد اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تب بھی محمد اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لہذا پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی فعل پیغمبر کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر نے کوئی کمی کی ہو۔ غور کریے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، دین کو پہنچانے میں پوری کوشش کی پیغمبر نے، ایک لمحہ جو ہے سستی نہیں کی، ہمیشہ دین کو پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ لیکن آج لہجہ قدرت تبدیل ہو گیا۔ اے محمد اگر آج نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ آج سے پہلے جتنے بھی کام پیغمبر نے انجام دیے کسی میں کوئی، لیکن آج کیا انداز ہے کہ اے محمد اگر نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یہ کون سی چیز تھی؟ نہیں غور کریے، یہ کون سی بات تھی؟ کیونکہ جب نماز کا حکم آیا تو یہ شدت نہیں، جب روزے کا حکم آیا تو یہ انداز نہیں، جب خمس کا یہ حکم آیا تو یہ انداز نہیں، جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہ انداز نہیں۔ لیکن اب کون سی چیز پہنچانا ہے پیغمبر کو کہ لہجہ قدرت تبدیل ہو گیا؟ نہیں، ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے، مثال کے طور پہ چنہا میں اگر کسی کے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس، خدا نخواستہ بہرحال وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر نے کہا سرکار آپ بالکل گھبرائیے مت، آپ جائیے شہر سلطان پور سے دوا لے آئیے۔ غور کیجیے،
شہر سلطان پور سے دوا لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی آپ لا کر کے دوا دیں گے آپ کے والد محترم ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، زندگی کو خطرہ نہیں ہے، زندگی کو خطرہ نہیں ہے، زندگی کو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد اچانک ان کے والد محترم کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جب یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، کہا سرکار ہمارے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو انہوں ڈاکٹر نے دیکھا اور کہنا شروع کیا، دیکھیے اب اس قدر طبیعت خراب ہے کہ اگر فوری انتظام نہیں کیا گیا، اگر فوری انتظام نہیں کیا گیا تو آپ کے والد محترم کی زندگی کا سوال ہے، نہیں غور کریے، زندگی کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے۔ تو ہر آدمی کوشش یہ کرے گا کہ بھائی موٹر سائیکل لے لے، گاڑی لے لے، فلاں لے لے، پیسہ لے لے، جلدی سے جلدی جائیں شہر سلطان پور سے دوا کا انتظام کرے اور لے آ کر کے جلدی سے ڈاکٹر کے حوالے کرے تاکہ ہمارے والد محترم کی جان بچ سکے، کیونکہ زندگی کا سوال ہے، زندگی کو خطرہ ہے۔ نماز کا حکم آیا، دین کو خطرہ نہیں تھا، شریعت کا حکم آیا، دین کو خطرہ نہیں تھا، نہیں خمس کا حکم آیا، شریعت کو اسلام کو خطرہ نہیں تھا، زکات کا حکم آیا، اسلام کو خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ کون سا فعل تھا، یہ کون سا فعل تھا کہ محمد اگر تم نے ولایت علی کو نہ پہنچایا تو دین خطرے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تم نے ولایت علی کو نہیں پہنچایا تو گویا دین خطرے میں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچاؤ۔ غور کیجئے، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، یہ ہے جسم۔ کیا کہنے ہیں، واضح کر دیا آپ نے، واضح ہو جائے جملہ آپ کے حوالے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ بیدار ہو کر کے سنیے گا کہ نماز، روزہ، حج، خمس، زکات، یہ ہے جسم۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہے روح۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہے روح۔ اگر جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں روح ڈال دی جائے تو نماز میں بھی جان آ جائے گی، روزے میں بھی جان آ جائے گا، ان سارے احکام میں جان۔ اب مجھے حیف ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بے جان عبادتیں کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مجھے حیف ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بے جان عبادتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے پوری زندگی آپ سجدے میں سر مانتے رہیے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول، کیونکہ یہ سارے جسم ہے، اور اس جسم کو اگر کوئی جان دے گا تو صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک سوال بولے محمد والا، بات میں آپ کو بتا دوں، ہم ان کو تو بالکل نہیں مانتے جو القاب کو خریدتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، بالکل نہیں مانتے، اور ہم ان کو بالکل قریب نہیں آنے دیتے کہ جو القاب خریدتے ہیں پیسہ دے کر کے، ڈرا کر کے، کہتے کہ مجھے امیر المومنین کہو، مجھے خلیفۃ المسلمین کہو، مجھے رسول اللہ کہو، نعوذ باللہ۔ تخت خلافت میں بڑے سستے لوگ، بڑے سستے لوگ بڑے سستی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے تو آج ان کے چاہنے والے بڑے سستے اور ہلکے نظر چاہنے والے بڑے سستے اور ہلکے نظر آتے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اور کہیں آپ جملہ حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو نہیں بولے وہ بھی بولیں گے، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہیں القاب کسی غیروں نے نہیں دیا، بلکہ محمد نے کہا اے علی آپ امیر المومنین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھ دے محمد وعلی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ابن عباس مفسر قرآن بازار میں تھے اور پہلی بار ہجوم میں مجمع میں آ کر کے
دیکھا کہ سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، ابن عباس خود رسول خدا کے ساتھ ہیں، اور ایک مارکیٹ میں پہنچے، دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، مولا کائنات نے رسول کو دیکھا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، جیسے ہی نگاہ نبوت نگاہ امامت پہ پڑی، نہیں اور کہیں، جیسے ہی نگاہ نبوت نگاہ امامت پہ پڑی، ترنت کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ ابن عباس نے کہا اس سے پہلے میں نے یہ لقب نہیں سنا تھا، کسی کو سننا کہتے ہوئے، نہ کسی کو دیتے ہوئے، نہ کسی سے سنتے ہوئے، بلکہ پہلی بار میں نے پیغمبر کے منہ سے سنا کہ اے علی آپ امیر المومنین ہیں۔ میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یہ پہلی بار ابن عباس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ علی اس دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن بادشاہیت آسمان کی کرتے ہیں، بادشاہیت آسمان کی کرتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے کہا کہ جب میں معراج پہ پہنچا، غور کریے گا، جب میں معراج پہ پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف محمد تھا، صرف میں تھا اور میرا خدا تھا، اور عجیب سی ایک آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت مجھ سے بات کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا اے پروردگار یا رب اتخاطبنی ام یا علی، اے پروردگار تو بول رہا ہے یا علی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رب اتخاطبنی ام یا علی، اے پروردگار تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں، یا علی بول رہے ہیں، یا علی بول رہے ہیں۔ قدرت نے آواز دیا اے محمد، اے محمد میں نے چاہا کہ تمہارے دل کو سکون پہنچے، میں نے چاہا کہ تمہارے دل کو سکون پہنچے، تمہارے دل کو اطمینان پہنچے، تو میں نے جب تمہارے دل کی گہرائی میں جھانکا تو سوائے علی کے کوئی نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ پڑھ دے محمد وعلہ سوائے علی کہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ لہذا یہی وجہ ہے امامت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب قدرت نے انتظام کیا مولا کائنات کے لیے اور 13 رجب المرجب کو جب خانہ کعبہ میں بھیجا، دیکھیں غور کیجئے، پیغمبر تو ہی جگہ گئے ہیں کچھ لینے کے لیے، نہیں کوئی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لینے کے لیے دو ہی جگہ گئے ہیں، یا معراج پہ فاطمہ کو لینے گئے، علی کو لینے گئے، فاطمہ کو لینے گئے یا خانہ کعبہ سے۔ لہذا جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت تھا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور خانہ کعبہ سے کہا تجھے اس مولود کا واسطہ، تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر دیں۔ حیدر کرار کی ماں تھی، جان رہے حیدر شکم میں ہے لیکن مشکل کشائی صرف حیدر کرتے ہیں۔ لہذا کہا کہ تمہیں واسطہ ہے اس مولود کا کہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ دیوار میں شگاف ہوا، غور کریے گا، لیکن یہ ایسا وقت ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے، ایک بیگ ابھی یہاں دیوار پھٹنے لگے، کوئی رکے گا یہاں؟ بہت بڑے بڑے تیس مار کھا، نہیں غور کیجئے، بہت بڑے بڑے شجاع کھڑے تھے، نہیں غور کیجئے، اب جیسے ہی دیوار میں شگاف شروع ہوا فرار اختیار ہو گیا۔ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں، فرار کرنا شروع کر دیا جیسے ہی دیوار میں۔ بھائی کوئی بھی دیکھے گا گھبرا جائے گا، اور میں بھی کہوں گا فاطمہ بنت اسد سے جو کہ وقت ولادت ہے، اور ایسے مومنٹ میں تو ایسے وقت میں تو ہر عورت بھی گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد سے کہ جب دیوار شگاف ہو رہی تھی بہت سے فراری فرار کر گئے، آپ رکی کیوں رہ گئی؟ تو شاید فاطمہ بنت اسد آواز دے اگر فرار کی ماں ہوتی، اگر فرار کی ماں ہوتی تو فرار کرتی، میں حیدر کرار کی ماں۔ میں حیدر کرار کی ماں ہوں، جن کو بھاگنا بھاگے۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی، غور کیجئے گا، اور جب 3 دن کے بعد، اور 3 دن تک بہت بڑے سے ایک سورما پریشان رہے،
اور وہ تالا والا بھی کھولو، چابی وابی لے کر کے تالا ہوا کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی تھے ہمیشہ خانہ کعبہ کو جو بڑی بڑی چابی اور بڑی بڑی داڑھی لیے ہوئے روز تالا کھولتے تھے. اچھا اسی چابی سے روز کھلتا تھا. لیکن عجیب و غریب مسئلہ ہوا اور معجزہ ہوا کہ آج یہ پوری خانہ کعبہ کی جتنی چابیاں تھیں، نہیں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، عرب میں جتنی بھی چابیاں تھیں نہیں اور جتنے بھی تالا کھولنے والے ماہر تھے سب پریشان ہو گئے، لیکن تالا نہیں کھلا. میں کہوں گا سرکار یہ اللہ تعالیٰ کا تالا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تالا ہے، آپ سے نہیں کھلے گا. اس کے اندر علی ہے، غور کیجئے. اور اس کے بعد جب خدا چاہے گا تبھی یہ تالا کھلے گا. کیا آدھا 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد باہر نکلی. لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ فاطمہ بنت اسد بس ایک ہی بات کہا کرتی تھی، اے محمد بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے. لیکن کچھ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے. خانہ کعبہ میں 3 دن نہیں اندھیرا تھا، دیکھا کیسے؟ نہیں اندھیرا تھا دیکھا کیسے؟ نہ کوئی روشن دان نہ کوئی کھڑکی، دیکھا کیسے؟ ہم نے کہا حیدر کرار کی ماں ہے، حیدر کرار کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد. اچھا کچھ لوگوں کو سوال اٹھتے ہیں، درد جیسے اٹھتا ہے ویسے ہی سوال بھی اٹھتے ہیں. میں نے کہا اگر نہیں ماننا ہے تو آئیے پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے کہا یا علی انت کا بدری توجہ، توجہ چاہتا ہوں، اے علی آپ کا چہرہ 14ویں کے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. لیکن جیسے ہی فاطمہ بنت اسد لے کر کے باہر آئے اور ماشاءاللہ سے مجمع بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ سورما کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے جب باہر نکلی اور دیکھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ فاطمہ بنت اسد سے خود مروی ہے، یہ روایت ہے، انہوں نے کہا جب تک علی میرے ہاتھ پہ رہے آنکھیں نہیں کھولی. میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب تک علی میرے ہاتھ پر رہے آنکھوں کو نہیں کھولا. میں کہوں گا کہ شاید اس معصوم کو کسی معصوم کا انتظار تھا. نہیں غور کیجیے، اس معصوم کو کسی معصوم کا انتظار تھا. کہ یہ تو جملہ بدل لوں، اس نور کو کسی نور کا انتظار تھا. نہیں بیدار ہو کر کے سنیے. غالب نے کہا جب آ کے نصف نور ملا نصف نور سے، نہیں غور کیجیے، جب آ کے نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہاتھوں پر تھے فاطمہ بنت اسد کے، ابھی پیغمبر آئے نہیں، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ نالین پاک سنبھالے ہوئے پیغمبر محمد مجمع کو چیرتے ہوئے آ رہے تھے. غور کیجیے، آ رہے تھے. اب دور سے ہی نگاہ امامت نے نگاہ رسالت کو دیکھا. اب دور سے ہی نگاہ امامت نے نگاہ رسالت کو دیکھا. اب جیسے ہی قریب آئے ہاتھوں کو بڑھایا، علی امک کر کے رسالت کے ہاتھ پر آ گئے. غور کیجیے، اب جیسے ہی رسالت کے ہاتھ پر آئے اور خوشبو کو محسوس کیا. اما جملہ سن لیجیے آپ، جب نور آدھا نور تھا رسول سے ملا تو پورا ہو گیا. اب آنکھیں بھی کھل گئی. نہیں غور کیجیے، اب آنکھیں بھی کھل گئیں. ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی تھیں، آنکھیں بھی کھل گئیں اور کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ. سنائیے. پیغمبر نے کہا سنائیے. دیکھیں ایک بات یہاں واضح کر دوں آپ کے لیے، جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے صحیفہ اور کتاب دی، لیکن اللہ نے انہیں بلایا. کوئی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے انہیں بلایا. جناب موسیٰ کو توریت دی، کہا کوہ طور پہ آؤ تب دوں گا. آؤ طور پہ تب دوں گا. عیسیٰ کو بلایا، کہا آؤ تب دوں گا. ہر نبی کو بلایا ہے، کہیں نہ کہیں صحیفہ دیا اور کتاب دی، لیکن واحد محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محمد جدھر جدھر تم جاؤ گے قرآن ادھر ادھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اگر مسجد میں تو قرآن مسجد میں، تم اگر بستر میں تو قرآن بستر میں، تم اگر چادر میں تو قرآن چادر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حسین تمہاری پشت پہ تو قرآن مسجد میں. نہیں غور کریے، کہا جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں
قرآن آئے گا, وہاں آیتیں آئیں گی. لیکن ایک بات سن لیجئے, توریت سنایا علی نے, زبور سنایا علی نے, انجیل سنایا علی نے. پیغمبر نے کہا کہ جن کو یہ کتابیں دی گئی تھیں, اے علی میں گواہ ہوں, ان سے بہتر تم نے سنایا ہے. سبحان اللہ. یہ کتابیں تم نے ان سے کہا قرآن سناؤ, کہا بالکل آپ قرآن سنائیے. اور قرآن کی الحمد کی آیت نہیں سنائی, سورہ مومنون سنایا, نہیں سورہ مومنون سنایا. اور کہا قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہو گئے. اب آپ جملہ سن لیجئے, امیر المومنین ہے علی, اب مومنوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے, تو امیر المومنین ہی کہے گا کہ مومن کامیاب ہوئے ہیں. وہ مقام ہے, مرتبہ اہل بیت ہے. اب دنیا اور مولائے کائنات نے جب قرآن سنایا ہے تو قرآن ابھی آیا نہیں ہے, قرآن ابھی آیا نہیں ہے, قرآن 10 سال کے بعد آئے گا. مومن میں اور امیر المومنین میں فرق یہی ہے, مومنین آیت کا انتظار کرتے ہیں تب عمل کریں, آیت کا انتظار کرتے ہیں کہ عمل کرے, آیت آ جائے. امیر المومنین وہ ہوتا ہے کہ عمل کر دے, آیت آ جائے. سبحان اللہ. بے شک. سلام پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی محمد. حضرت 10 سال کے بعد قرآن آیا ہے, لیکن مولا ابھی سے سنانا شروع کر دیا. لیکن علی کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. غور کیجئے, ابن عباس جیسا مفسر قرآن جب رات میں بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ علی جب بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے تھے تو بسم اللہ کے بے سے تفسیر آگے نہیں بڑھتی تھی, صبح نمودار ہو جاتی تھی. بسم اللہ کے بے سے تفسیر آگے نہیں بڑھتی تھی. ابن عباس جیسا مفسر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علی علم کا وہ ٹھاٹھ مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس کے تہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, جس کے تہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. لہذا جب بھی میں بیٹھتا تھا مولائے کائنات سے علم حاصل کرنے کے لیے تو پائے بسم اللہ کے آگے تفسیر آگے نہیں بڑھتی تھی. اور اس بے کو مولائے کائنات نے کہا انا نقطۃ تحت الباب, یہ بے کے نیچے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ بے کے نیچے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. اب ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ بیدار ہیں سن لیجئے, انشاءاللہ جب یاد آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. بے کے نیچے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے, لیکن نقطے تو اور بھی تھے. نہیں کوئی بات کہہ رہا ہوں, بیدار ہو کر کے سنیے. نقطے تو اور بھی تھے نا, صرف بے ہی کے نقطے کو کیوں اختیار کیا مولا؟ طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال بنتا ہے. ایک عقل مند آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ مولا آپ نے بے ہی کے نقطے کو کیوں چنا, کیوں اپنایا؟ اور بھی نقطے تھے. نقطے 3 طریقے کے ہیں. ایک وہ جو سب سے نیچے, ایک وہ جو اس سے اوپر. بزرگ بہرحال بہتر جانتے ہیں, اور جوان بھی جو ماشاءاللہ قرآن سے قریب ہیں وہ بھی نقطوں کو سمجھیں گے اور نقطوں کی نزاکت کو سمجھیں گے. نہیں بات کریے, محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں بات؟ آپ ماشاءاللہ سے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب قرآن سے ہی واقفیت ہے. تو کتنے نقطے ہیں بھائی؟ نقطے تو 3 طریقے کے ہیں. ایک وہ نقطہ, اچھا میں سوال نہیں کروں گا, اس کا جواب میں دے دوں گا, آپ پریشان نہ ہوگی. ایک سلوات پڑھ دینا محمد علیہ. ایک نقطہ بے کے نیچے, ایک نقطہ جیم کے پیٹ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نقطہ خے کے سر پہ, ایک نقطہ بے کے نیچے, ایک نقطہ پیٹ میں, ایک نقطہ سر کے اوپر بلندی پہ. تو میں کہوں گا مولا بے کا نقطہ تو سب سے نیچے تھا, سب سے پست تھا, سب سے نیچے تھا. آپ کو لینا بھی چاہیے تھا جو بے سے اوپر کا نقطہ ہے. نہیں غور کریے, جو سے اوپر کا نقطہ ہے, جو سے اوپر کا نقطہ ہے اسے لینا چاہیے تھا. آپ جیم کا نقطہ لے لیتے, آپ خے کا نقطہ لے لیتے. یہ جو سب سے نیچے اور پست نقطہ ہے اسی کو آپ نے کیوں چنا؟ کہا میں علی ہوں, پست چیز کو چھو دوں تو بلند.
अब चीज को छू दूं तो बुलंद हो जाती है, बुलंद हो जाती है। अब सलमान को छू दूं तो सलमान हो जाते हैं, अबू जर को छू दूं तो अबू जर हो जाते हैं। नारे हैदरी या अली, मैं अली हूँ और मैं बुलंद हूँ। बुलंद चीज को बुलंद करना क्या कमाल। कोई अली से पूछे कि जर्रे को आफताब कैसे बनाया जाता है, कोई अली से पूछे कि जर्रे को आफताब कैसे बनाते हैं। और गौर करिए, ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, लेकिन मौला होना तो ये चाहिए था, लेकिन आप बे के नुक्ते को ही आपने क्यों चुना। नहीं, गौर करिए, कहा ये बे का नुक्ता अली इब्न अबी तालिब है। मौला ये क्यों आपने चुना। कहा याद रखो, जितने भी नुक्ते हैं, अब वो चाहे जीम का हो चाहे खे का हो, जितने भी नुक्ते हैं उनको हर्फ उठाए हुए जितने भी नुक्ते हैं वो हर्फ को उठाए, हर्फ उनको उठाए हुए है, हर्फ उनको उठाए हुए है, चाहे जीम हो चाहे खे हो, इन्हें हर्फ उठाए हुए है। बस एक ही नुक्ता है जो हर्फ को उठाए हुए है। वाह 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 वाह। नारे हैदरी या अली। आका की सेहत और सलामती के लिए मिलजुल के आवाज़ से बुलंद सलवात। बस एक ही नुक्ता है। नहीं, महसूस करिए, बस एक ही नुक्ता है जो हर्फ को उठाए हुए है, हर्फ को उठाए हुए है। अब सोच लीजिए, जुमला बदल के कह रहा हूँ, हर्फ को नहीं उठाए हुए बल्कि पूरी शरीयत को उठाए हुए, पूरी शरीयत को उठाए हुए है। अली इब्न अबी तालिब है जो पूरी शरीयत को उठाए हुए है, लिहाजा ये नुक्ता अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन हाँ, एक बात तो यहाँ पे कहनी पड़ेगी, मौला अगर इतना बाफजीलत नुक्ता है, ये इतना बाबरकत नुक्ता है, ये नहीं बेदार होकर के सुनिए, बस आखिरी मरहले को गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह मसाइल के लिए मैं अपनी बात को समेट दूंगा कि अगर इतना बाबरकत नुक्ता है और बाफजीलत नुक्ता था, क्योंकि भाई बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह अगर आप दरवाजे पे लिख दीजिए तो बरकतें आने लगती हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह यानी मुश्किल कुशा। वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह यानी मुश्किल कुशा। आप बड़ी बड़ी समंदरों में कश्तियां हजकोले खाने से बच गई सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने से, क्योंकि जहां मुश्किल कुशा होते हैं वहां मुश्किल नहीं आती है। तो भाई बिस्मिल्लाह अली है, भाई बिस्मिल्लाह अली है और अली मुश्किल कुशा है। और कीजिएगा, तो ये बिस्मिल्लाह इतना बाफजीलत था और इतना बाबरकत था मौला, तो होना ये चाहिए था कि इस बा को आप हसन में इस्तेमाल करते, नहीं इस बा को आप हसन में इस्तेमाल करते, इस बात को आप हुसैन में इस्तेमाल करते। आपके फर्जंद थे हसन और हुसैन, तो होना ये चाहिए था इतना बाफजीलत नुक्ता आप हुसैन को दे देते, आप हसन के नाम में रख देते, आप हुसैन के नाम में रख देते। लेकिन हमने देखा कि ना उस बे के नुक्ते को आपने हसन में दिया। नहीं, आपके अजान अगर पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह दुआ से नवाज दीजिएगा। अगर ये नुक्ता, और कीजिए, अगर ये नुक्ता इतना बाफजीलत था तो आपने ना हसन को दिया ना हुसैन को दिया। होना तो ये चाहिए था कि आप हसन को देते, आप हुसैन को देते। क्या नादान, तुम्हें नहीं पता ये हमारे फर्जंद नहीं, पैगंबर के फर्जंद है, ये रसूल के फर्जंद हो गए मुबाहले में, लिहाजा मैं अपने फर्जंद को यह नुक्ता दूंगा। नहीं, आपके जहन पहुंचेगी नहीं। अब ये नुक्ता मैंने देखा कि अली ने दिया तो, लेकिन दो शख्सियतों में एक को दिया अब्बास, एक को दिया वाह, बहुत कुछ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नुक्ता ना हसन को दिया ना हुसैन को दिया, लेकिन मौला आपने दिया तो एक को ज़ैनब बना दिया, सुभान अल्लाह, एक को अब्बास बना दिया। और क्या खूब इस्तेमाल किया अली ने,
اس بے کے نقطے کا کہ کوفے میں جب زینب بلند ہوئی تو کوفے میں لوگوں نے علی سمجھا، جب عباس صفین میں آئے تو لوگوں نے علی اتنا بابرکت نقطہ آپ نے زینب کو دیا. غور کیجئے، ثانیہ حیدر نظر آئے، عباس کو دیا تو عباس صفین میں حیدر نظر آئے. تبھی تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کیسے علی کا لہجہ نظر آ رہا ہے. یہ زینب نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے، اس میں تو علی کی خوشبو آ رہی ہے. اور جنگ کرنے جب عباس آئے تو دنیا نے یہ بھی دھوکہ ایک بار کھایا کہ بار بار دنیا سمجھ رہی تھی کہ حیدر آ گئے، حیدر آ گئے، حیدر آ گئے. لہذا اور یہ دو نقطے کا جو استعمال ہے مولا، جو آپ نے زینب میں کیا اور عباس میں کیا، تو واقعاً جس طریقے سے آپ رسول کے ہمراہ اور رسول کے یار و مددگار کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، ایسے ہی زینب اور عباس بھی حسین کے لیے کھڑی رہے. بے کی لاج رکھ لی زینب نے بھی اور عباس نے بھی. آج 8ویں کی شب ہے، جی چاہتا ہے کہ 2 جملے مسائل پڑھوں. انشاءاللہ تفصیلی مسائل آپ کل سنیں گے غازی ابوالفضل عباس کا، لیکن 2 فقرے میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کی. آج جب حسین مدینے میں تنہا ہوئے تو عباس تھے اور یہ کہتے نظر آئے حسین کہ میرے بھیا عباس، ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی کربلا نہیں ہے. جب حسن کی لاشیں پہ تیر برسے حسین نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے. جب ولید کے دربار میں حسین پہنچے اور بیعت سے انکار کر دیا، غازی ابوالفضل عباس دوڑے ہوئے جب اندر آئے، تلوار کو نیام سے نکالا. عباس ابھی کربلا نہیں ہے. اجروں کو مانتا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. لیکن ہاں 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا تو تاریخ نہیں بتاتی کہ عباس نے کبھی بھی اپنے کام میں پیچھے قدم کھینچا ہو، بلکہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے کبھی خیمے کے اس طرف نگرانی کر رہے ہیں، کبھی اس طرف کر رہے ہیں، کبھی اس طرف کر رہے ہیں. یاد رکھیے فوجیں اتنی قاعدے کی نہیں تھیں کہ وہ خیموں پہ حملہ نہیں کر رہی تھیں، بلکہ ہر آن حملہ کر رہی تھیں. صرف غازی کا جگر تھا کہ فوج کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے، فوج کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے. جب خیمے میں سکینہ اتنی پیاسی تھی تو عباس کتنے پیاسے رہے ہوں گے کوئی پیمانہ نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا عباس کی پیاس کا. تاریخ کہتی ہے اس دبتے ہوئے صحرا میں، اس پرآشوب ماحول میں غازی ابوالفضل عباس نے 9 کنویں کھودے تھے. ہائے ہائے اتنا پیاسا تھا میرا غازی. اور جب سکینہ کی پیاس دیکھا تو تڑپ کے کہنے لگے آقا مجھے اجازت دے دیجئے کہ سکینہ کے لیے پانی لا سکوں. اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. انشاءاللہ میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں، کل وقت ملا تو غازی کے پورے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ عباس وہ شہید ہے، عباس وہ شہید ہے جسے کربلا میں جنگ کی اجازت نہ ملی. ارے جو کربلا کے لیے تیار کیے جا رہے تھے، کہا جا رہا تھا عباس تم کربلا کے لیے، عباس تم کربلا کے لیے. ہائے وہ حسرت غازی کی دل میں رہ گئی، ہائے وہ خواہش غازی کی دل میں رہ گئی. ہائے خطیب تھے، خطیب جو منبر پر آ کر کے انہوں نے غازی کے سارے مسائل پڑھ دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے آج غازی ابوالفضل عباس کے سارے مسائل پڑھ دیے، کوئی مسائل نہیں ہے غازی کا جو بچا ہو. میں نے حق ادا کر دیا، میں نے سارے مسائل غازی کے پڑھ دیے. لیکن جب رات ہوئی، جب شب کا سناٹا تھا، جب اس طرح خواب پر سونے گئے یہ خطیب تو کیا دیکھا جب سو گئے تو غازی ابوالفضل عباس تشریف لائے ہیں. شانیں دونوں نہیں ہیں. ایک مرتبہ آ کر کے اس خطیب کو ہلایا، شانوں کو ہلایا
کہا اے خطیب اٹھو، تم نے انصاف نہیں کیا. تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا کہ تم نے کربلا میں میرے سارے مصائب پڑھ دیے. اے خطیب کیا تم نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب کوئی انسان زمین چین سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے جب تمہارا مولا چین سے زمین کی طرف آیا تو ہاتھ نہیں تھے. ارے عباس منہ کے بال. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم اہل بیت کے. ہائے مظلومیت غازی، ہائے باب الحوائج. ہمیں اس طریقے سے مصائب پڑھنے کی توفیق دے دے، ہمیں حق گریہ کرنے کی توفیق دے دے تاکہ ہم حق گریہ ادا کر سکے. مولا ہم آپ پر نہیں رو پاتے. مولا اے مولا ہم بہت گنہگار ہیں. اے مولا ہم بہت خطا کار ہیں. اے باب الحوائج، ارے ہم دعا کرتے ہیں مولا ہماری گناہوں کو بخش دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں دعا کریے کیونکہ قاضی باب الحوائج ہے، تو کو قبول کرتے ہیں. میں نے بس پڑھ دیا مسائل. ہاں ایک اس عالم دین سے قاضی نے ایک اور سوال کیا. کہا تم نے کہا کہ تم نے میرا سارا مسائل پڑھ دیا. سنو گے جب کوئی انسان کے آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے، کوئی ایک قطرہ سب چلا جائے، کوئی ایک تنکا بھی چلا جائے، تو سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہوتا ہے جو آنکھوں کے پاس جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہوتا ہے جو آنکھوں کے پاس جاتا ہے. ایک خطیب تو نے انصاف نہیں کیا. ارے جب تیر میری آنکھوں میں لگا تو میرے ہاتھ نہیں تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے ہاتھ نہیں تھے. میں زمین پہ گرا، آواز دی اے آقا مدد کو آئیے. اجرکم اللہ. جیسے حسین نے یہ آواز سنی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اللہ کا سرا داری. اے عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. جیسے ہی قریب عباس پہنچے، ہاں کہا اے عباس کیا بات ہے میرے بھائی، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب زیارت کرنا چاہتے ہیں تو زیارت نہیں کر پاتے. ایک مرتبہ کہا غازی نے مولا حسین سے اے آقا، اے آقا بس اتنی وصیت ہے، بس آخری وقت میں اتنی سے اتنا خیال کر دیجئے کہ میرے آنکھوں سے یہ تیر نکال دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. ہاں چونکہ آنکھوں میں تیر تھا اور ایک آنکھ میں خون تھا جس کو صاف کرنا تھا. ہاں مولا امام حسین علیہ السلام نے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا. عباس نے زیارت کی اور ایک جملہ کہا اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس ہمیشہ آقا کہا ہے، ہمیشہ مولا کہا ہے، لیکن مزاج بھائی کہہ کے پکار دو میرے بھیا. ایک مرتبہ جب عباس نے دیکھا تو ایک کمر خمیدہ ماں چرانے کھڑی تھی. اے عباس حسین کو بھائی کہہ دو. جیسے ہی بھائی کا روح کا فسے مسلی سے پرواز. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا اللہ و تسلیما علیہ. پروردگار دعا سے